بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ڈرافٹ کے معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت بہلول اصل میں کون تھے، آپ دیوانے کیسے بنے، اور لوگ آپ کو محمد و آل محمد کا دیوانہ کیوں کہتے تھے۔ اسی ویڈیو میں حضرت بہلول کی زندگی کے حالات و واقعات اور حکایات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ ناظرین، بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے، لام پر پیش ہے، اس لیے اس کا صحیح تلفظ بہلول ہوگا نہ کہ بہلول، لیکن ہمارے ہاں بہلول نام بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں یعنی امیروں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ کے باقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب مجلس المومنین میں یہ بیان کیا ہے۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات بہت ہی مشہور ہیں۔ ایک یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کی شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علی مقام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پراز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے عام تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے لفظ پر گرفت کی جا سکتی۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور طباع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حد سے مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے موجزانہ انداز میں جوڑا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔
اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور چٹکلوں نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفات میں وہ ایک غیر معمولی کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد کا دیوانہ ہے۔ وہاب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکا کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہاب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہاب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہاب ہنسا، بچے بھی اسی کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہاب، ہمیں اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہاب نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب وہاب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہاب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتے دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسے کھنڈر تک آن پہنچے جہاں وہاب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے رشتے داروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک نے جھک کر اس کا گندھا ہلایا، وہاب اٹھو، جنون کے اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہاب ہوشیار ہوا، اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور پریشانی کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہاب نے اٹھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی آواز سے گھر جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے، وہاب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہاب؟ کوئی پیار سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہاب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بولا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں، وہاب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں، وہاب ہنسا اور رازداری سے بولا۔ تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی بات پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت ہے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں رہی۔ وہ روکھے سوکھے چاند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازوں کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اسے پوچھتا، وہاب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخالف کو محظوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں جاتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنا شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خاص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کے چٹکلوں میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانش مندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بد کردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہاب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔
ناظرین، انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبا کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا اور نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہاب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گڈڑی یعنی جمع کی ہوئی چیزیں شانے پہ ڈالے اس کے ہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے بعد تبرک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ گھومتا رہتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنے چٹکنوں سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جا نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے؟ مجمع میں سے اس کے خوش آمدی نے کہا۔ وہاب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا، تو تم بھی بولو گے، بولو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے مغرور لہجے میں کہا۔ وہاب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکوں میں جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو، کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آواز کسا۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایک ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کی یہ چمچی ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑے اونچی ہواؤں میں او میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اس طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوش آمدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہاب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہاب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں، بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے، اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو کہکو سے فضا گونج اٹھی۔ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھی کہ اس کا رشتہ دار وحد بن عمر دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی یعنی جمع کی ہوئی چیزوں میں مست ویرانے میں بیٹھا روکی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وحد بن عمر کا حال کو ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عالی جا، اب تو اسے وحد کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ اسے بولول کہتا ہے، ایک امین نے اطلاع دی۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہانسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بولول کہنے لگے ہیں، امین نے وضاحت کی۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ عالی جا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔
وزیر نے جواب دیا۔ کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے استفسار کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پان کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسے پتے کی بات کہہ دیتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ وزیر نے تفصیل سے جواب دیا۔ حضور اگر اجازت دے تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا؟ مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا، کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں اب اس ڈنڈے کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ توڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا۔ بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گربان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ اس کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، نان بھائی نے بتایا۔ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا، اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی یہ لو پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گولک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کا بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہو کر ہنسا، واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ عالی جا بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت نظر کروں؟ ایک دوسرے درباری نے کہا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دے دی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسرباز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں مگر ایک شرط پر، بہلول نے کہا۔ وہ کیا؟ نوسرباز نے پوچھا۔ پہلے تو گدے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکال، بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجب گدے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا ہے، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نوسرباز بیچارہ بہت شرمندہ ہوا۔
ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہی سے تھی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ضلع صبانی اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو، ہارون نے اجازت دے دی۔ حضور، ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا، ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خام خواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹھ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہ اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو بہلول کا منہ تکتا ہی رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دینا پڑا۔ اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ آپ نے بجا فرمایا، اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانے سے نوازا ہے، یہ خیال آپ ہی کے ذہن رساں میں آ سکتا تھا۔ کسی خوش آمدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بہلول دانا کی بہترین اور حیران کن حکایات آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔